بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ کتاب کی آیات ہیں اور یہ سری قرآن ہے، واضح قرآن ہے۔ یہ صورتوں کے شروع میں جو کتاب کا لفظ آتا ہے یہ پورے قرآن کے لیے نہیں آتا بلکہ اس صورت کے لیے آتا ہے۔ وہ جو صورت ہے یہ بھی ایک یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ کتابوں کا مجموعہ ہے۔ کتب مطہرہ، یہ ساری کتابیں ہیں پاکیزہ۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ مجھے پڑھتے ہوئے یاد آ جاتا ہے، ٹائم ہو نہ ہو سنانے کو دل کرتا ہے سبق کے لیے، کہ دیکھیں یہ جو پاروں کی تقسیم ہے نا، یہ کی گئی تھی ایک وقت میں لوگوں کو یہ 30 دنوں میں قرآن ختم کرنے کی ترغیب دینے کے لیے، اور اس تقسیم میں یہ نہیں دیکھا گیا سورتیں کہاں ختم ہوتی ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ سورت اصل میں پاروں کی تقسیم انسانوں نے کی ہے، سورتوں کی تقسیم اللہ کی ہوئی ہے۔ آپ اپنی تقسیم کرنے کے لیے اس تقسیم کو نہ توڑیں۔ اب اگر یہ ایک آیت اگلی صورت میں شامل کر دی جاتی تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن وہ جس نے کہا نا کہ گنتی کرنی ہے 10 صفحے 10 صفحے 10 صفحے 10 صفحے، تو اس نے گنتی کی ماشاءاللہ، ایک آیت پیچھے رہ گئی تو رہ گئی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس نے اگر پڑھا نا، عام طور پہ عوام میں یہی ہوتا ہے، پڑھا تو یہ ایک آیت آج پڑھ کے یہاں ختم کرے گا اور کل آ کے ربما سے شروع کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ گویا اللہ نے یوں نازل کیا ہے، جبکہ اصل جو تقسیم ہے وہ صورتوں کی تقسیم ہے۔ تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تلاوت میں جب بھی ہو تو یہ آیت ادھر چلی جائے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ ادھر پارے والی تقسیم میں رکھیں۔ میں ایک جگہ نماز پڑھتا تھا، وہاں پر ایک عرصے تک پڑھتے رہے، وہاں صبح جو بھی امام صاحب تھے وہ 5ویں 6ٹھے دن جو ہے نا وہ ان آیات کا تلاوت کرتے تھے، اور ایک دفعہ بھی انہوں نے الف لام را سے شروع نہیں کیا، جب بھی شروع کیا تو ربما سے شروع کیا۔ تو یہ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا بس یہ توجہ دلانی تھی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیجئے ان کو، یہ کھا لیں، دنیا میں یہ کھانے پینے کے واسطے ہی انکار کر رہے ہیں، اصل میں فائدے دنیا کے جن کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا ہے، تو یہاں کے سامان برت لیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور یہ امیدیں لگائے رکھیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لیکن جلد انہیں معلوم ہو جائے گا، لگ پتہ جائے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر یہ کہ اس کا وقت لکھا ہوا تھا، کتاب معلوم، اس کا وقت مقرر تھا، اس وقت پہ وہ ہلاک ہوئی۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، وہ جو وقت لکھا ہوا تھا، وہ جو اجل تھی، اس سے کوئی امت نہ آگے بڑھ سکی نہ پیچھے ہٹ سکی۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ اب یہ جو مکے والے ہیں یہ کہتے ہیں، بستیاں پرانی تو ان کا یہ معاملہ ہوا، اب یہ مکے والے ہیں جو کہتے ہیں اے وہ شخص کے جس پر ذکر نازل کیا، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کا کلام اترا ہے، انک لمجنون، بے شک تو مجنون ہے، تجھ پر کوئی، اصل میں جنون جن سے ہے نا، جس پر جن کا سایہ ہو گیا یا دیوانہ ہو گیا، یہ دونوں باتیں وہ کہتے تھے۔ لو ما تاتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لے کے آتا ہمارے سامنے فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، فرشتے آئیں ہم بھی دیکھیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، یہ اللہ کا جواب ہے، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر فیصلہ کرنے کے لیے، حق کے ساتھ اتارتے ہیں، مطلب وہ پھر معاملہ چکتا کر دیتے ہیں۔ وما کانوا اذا منذرین، اس صورت میں پھر ڈھیل نہیں دیے جاتے لوگ، پھر بس یا مانو تو یا پھر نہیں مانو، کام ختم، بلکہ فرشتے آئیں تو پھر ختم ہی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ ذکر کے بارے میں جان لیجئے، یہاں صرف قرآن کا میں نے اس کا کام مطلب یہ کہ قرآن اتارا ہے، تو میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت قرآن مجید کی بھی تبیین کون کرے گا، اس کی وضاحت کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو یہ دونوں ذکر دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، سنت رسول اور کلام اللہ، ان دونوں کے مجموعے کا نام ذکر ہے۔ اب رہ گئی بات یہ جو اس کی حفاظت کیسے کی اللہ نے، ظاہر ہے انسانوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، فرشتوں نے آ کے حفاظت نہیں کی ہے، جب تک حضور تک نہیں پہنچا فرشتوں نے حفاظت کی، شیطانوں سے بچا کے محمد رسول اللہ تک پہنچا دیا، لیکن اس سے آگے حضور نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، آپ سے سن کر صحابہ نے سینے میں محفوظ کیا، تو حفاظت کا ذریعہ کون بنا؟ لوگ۔ جب ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک جنگ میں بکثرت صحابہ شہید ہو گئے، اب سوال کھڑا ہوا کہ اس طرح اگر وہ جو حفاظ شہید ہو گئے تو اس کی حفاظت کون کرے گا؟
پھر اس پر غور و غوص کرنے کے بعد اسے کتابی صورت دی گئی. تو کون سبب بنا جی؟ انسانی سوچ اور انسانی وسائل. جب اسے کتابی صورت دے دی گئی تو وہ جتنے لہجے تھے، ہر لہجے کا اپنا انداز ہوتا ہے اور اسی طرح اس کی لکھائی بھی ہوتی ہے. پھر وہ ایک اختلاف پیدا ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ لہجوں کا اختلاف بھی ختم کر کے یہ جو مصحف عثمانی ہے وہ ایک لہجے پہ جمع کر دیا. اب اعتراض ہوتا ہے کہ جی حدیث کیوں نہیں جمع کی گئی؟ تو وہ سن لیجئے، حدیث کو جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ جیسے قرآن کو شروع میں جمع کرنے کی کتابی صورت دینے کی ضرورت نہیں تھی، لوگوں کے سینوں میں ہے. حدیث لوگوں کے عمل میں، حدیث کوئی شے نہیں ہے، سنت ہے اصل شے ہے، وہ لوگوں کے عمل میں موجود ہے. حضور نے کیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ہو رہا ہے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں اس بات کو جو حضور نے کی ہے. لہذا جب تک وہ پریکٹس میں رہی سنت تو خطرہ بھی کوئی نہیں ہوا. جب 100 سال 150 سال گزر گئے تو عمل میں کمزوری آنا شروع ہوئی، تو حساس لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سنت گم ہو جائے گی. اب وہ اٹھے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اب یہ صرف فرمودات نہیں ہیں، 3 چیزوں کے مجموعے کو ہم حدیث کہتے ہیں. نمبر 1 حضور نے جو کچھ فرمایا. نمبر 2 یہ کہ آپ کے سامنے ایک کام ہوا اور آپ نے اسے روکا نہیں. اور تیسری چیز یہ ہے، تیسری کیا ہے؟ ہاں، جس پر آپ نے خود عمل کیا، جس پر خود حضور نے عمل کیا، جس کا حکم دیا، یا یہ کوئی کام آپ کے سامنے ہوا تو اس سے آپ نے روکا نہیں. اس 3 کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں. یہ بعد میں اس لیے جمع ہوا جب وہ کم لوگوں کے عمل سے ہٹنے لگا، اور اس سے یہ سمجھنا کہ وہ کوئی بات تھی جو گم ہو سکتی تھی، بات نہیں تھی، وہ عمل تھا. اس عمل کو بعد میں وہ زندہ رہا. جب تک زندہ ہے تو گم ہونے کا کیا امکان ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ گم ہوگا. جب وہ عمل کے اندر جو ہے زوال پیدا ہونا شروع ہوا تو اب لوگوں نے اس کو باقاعدہ لکھ کے ہمارے لیے محفوظ کر دیا. اب وہ تواتر جو عمل ہے وہ تو رہا نہیں امت میں. اب امت تو بدعتوں کا شکار ہو گئی، لیکن وہ ریکارڈ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہو گیا. آپ نے سنت رسول اگر جاننی ہے تو ان حدیثوں کے مطالعے سے جان سکتے ہیں. تو اللہ نے جیسے قرآن کی حفاظت کا سبب انسانوں کو بنایا، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا سبب بھی انسانوں کو بنایا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، دونوں کی حفاظت اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، سنت کی حفاظت بھی، قرآن کی حفاظت بھی. اور یہ اس کا امتثال ہے کہ ہم نے یہ ذکر اتارا ہے، یہ محفوظ رہے گا. سنت محفوظ نہ رہے تو الفاظ محفوظ بھی رہ جائیں تو اس کا عمل محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ الفاظ سے جو معنی مرضی آپ نکال لیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور یہ آپ نئے نویلے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے مختلف گروہوں میں رسولوں کو بھیجا ہے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، نہیں آیا کوئی رسول إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر جن کی طرف بھیجا گیا انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح یہ مذاق اڑانا چلا دیا ہم نے لوگوں کے دلوں میں. نہیں، وہ جو کافر ہیں ان کے دلوں میں یہ بات کھبی ہوئی ہے کہ وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں. لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین، اور پرانے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، نہیں ایمان لائے تھے. وہ بھی فرعون لوگ نہیں لائے، عاد سمود نہیں لائے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اب یہ مشرک ہیں، ان کے لیے اگر ہم آسمان سے دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهَا يَعْرُجُونَ، پھر اس پر چڑھنے بھی لگے. یعنی باقاعدہ جیسے آج کل وہ جاتے ہیں نا، وہ آپ کی شٹلز جاتی ہیں، اس طرح یہ اگر چلے جائیں، خود اڑ کے بھی چلے جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کہیں گے ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہمارے اوپر ہی جادو کر دیا گیا ہے، پوری طرح ہم مسحور ہو گئے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں رکھے ہیں برج. اب یہ برج یعنی ویسے تو ستارے ہیں، لیکن ان ستاروں میں سے بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں جو شیاطین جو اوپر جا رہے ہوں ان کو بھگانے کے لیے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ایک تو ان کا یہ ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے وہ مزین، آسمان کو دیکھیں، تارے ہیں، اندھیری رات ہو. اب جب سے بجلی آئی ہے تو وہ آسمان کا وہ مزیدار نظارہ نہیں ہے، لیکن کہیں کسی بیابان جگہ پہ ہوں جہاں گپ اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں پھر آپ دیکھیں کتنے تارے ہوتے ہیں. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور انہی بروج کو ہم نے ذریعہ بنایا ہے تمام شیطانوں مردودوں سے حفاظت کا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. اب یہ چکر کیسے سمجھیں؟ یہ جو ادھر دنیا میں بیٹھے ہوئے نہیں پیشن گوئیاں کرنے والے،
ان کے کانوں میں آ کے وہ شیاطین کچھ نہ کچھ پھونک مارتے ہیں. اب منصوبہ کس کا؟ اللہ کا ہے. تدبیر امر فرما رہا ہے. وہ منصوبہ لے کے اسے ایگزیکیوٹ کون کرے گا؟ فرشتے کریں گے. اب وہ فرشتوں کے مختلف طبقات ہیں. اوپر والا طبقے والا نیچے والے کو جو ہے نا وہ سمجھا رہا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب وہاں پہ اگر یہ سنگن لینے جائیں گے تو ادھر کوئی بیٹھا ہوا جو پیر صاحب ہے نا، وہ جو بھی ہوں، وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی آگے جو پیشن گوئی کرنی ہے تو وہ سن کے آئے گا تو پیشن گوئی کریں گے نا. وہ انہیں سننے نہیں دیتے، فرشتے بھگا دیتے ہیں. لیکن بھاگتے بھاگتے جو بات کوئی کان میں پڑ جائے، یہ ہے جو کچھ نہ کچھ ان کے پلے پڑ جائے. الا من استرق سمع، سوائے یہ کہ سن کے کوئی بھاگ کھڑا ہو، پھر بھی فاتبعہ شہاب مبین، اس کے پیچھے ایک واضح انگارہ آ جاتا ہے. یعنی یہ یوں سمجھے جیسے جو گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں، اس طرح وہ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں. یہ تارا ٹوٹنا نہیں ہے، تارا یہ علیحدہ چیز ہے. یہ تو اللہ کے سمجھے میزائل ہیں جو ان کے پیچھے فائر کیے جاتے ہیں. یہ تو ہماری وہ قدرت ہے. آسمان والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا. اب مجھے یہ سمجھ تو نہیں ہے یہ جو ان کا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں فلانا برج فلانے خانے میں ہے تو کیڑا برج کیڑے خانے میں ہے. یہ سارا کوئی یہی شیطانی چکر ہوتا ہے. وہ شاید اس میں کوئی وہ جو بھی ڈپلائمنٹ ہے اس میں کوئی کمی ہوتی ہوگی یا کچھ ہوتا ہوگا تو اس سے وہ پھر کوئی نتیجے نکالتے ہیں. واللہ عالم کیا کہانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور فرمائی ہے، جس نے کسی نجومی کی بات پر اعتبار کیا اس نے اس شے کا انکار کیا جو میں لے کے آیا ہوں. والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا. والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے رکھ دیے بوجھ یا لنگر یعنی پہاڑ. یہ اس کا توازن برقرار رکھنے میں پہاڑوں کا کوئی کردار ہے. یہ پتہ نہیں ادھر کب سائنس پہنچتی ہے یا پہنچ چکی ہو شاید. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اگا دیے اس میں من کل شیء، ہر شے کو اگا دیا. موزون، اندازے کے مطابق. فالتو ہو جائے تو مصیبت، ایک اندازے کے مطابق ہوتا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے معیشت کا سارا سامان رکھ دیا زندگی کا. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے روزی کا بھی سامان کر دیا جن کو تم رزق نہیں دیتے. کتنی مخلوق ہے زمین کے اوپر جو اللہ کا رزق کھا رہی ہے. تو تمہیں تو اپنے 4 بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے. تو وہ جو اتنی مخلوق ہے جس کو اللہ کھلا رہا ہے، کیڑے کو پال رہا ہے، مکھیوں کو دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، سب کو دے گا، تمہیں بھی دے گا، اس کا وعدہ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کوئی شے نہیں ہے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، ڈھیروں خزانے ہیں. اتارتے موضوع ہیں، اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. تمہیں کوئی پلاننگ فیملی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. وہ اندازے ہم خود ہی مقرر کر دیتے ہیں. کوئی جب حد سے بڑھے تو کوئی وبا آ جاتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تکلفات میں نہ پڑا کرو. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ہم اتارتے ایک اندازے کے مطابق ہیں، ایک حساب کتاب کے مطابق ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے چلائیں وہ ہوائیں جو بوجھل کرنے والی ہیں. اصل میں یہ جو پولینیشن کا عمل ہوتا ہے نا، ہواؤں کی مدد سے ہوتا ہے. تو گویا وہ پھول نکلے، ان میں جو وہ پولن آیا، ہوائیں چلیں تو وہ نر والا جو ہے نا اڑ کے مادہ سے ٹکرایا، تو وہ سارا اب پھل لگنے کا عمل اس سے شروع ہوتا ہے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ہم نے بلندی سے پانی اتارا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم نے تمہیں پلایا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تمہارے پاس تو اس کا خزانہ نہیں ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ رکھتے ہیں اور مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی پیچھے رہ جانے، وارث بھی ہم ہی بنیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے ان کو بھی جو آگے بڑھنے والے ہیں اور ان کو بھی جو پیچھے رہنے والے ہیں. یہ اب اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کے سامنے دعوت حق آئی، جنہوں نے آگے بڑھ کر اسے لپک لیا، لے لیا، تو مستقدمین ہو گئے، اور جو پیچھے رہ گئے وہ مستاخرین ہو گئے. ایک تو یہ معنی ہوگا. ایک یہ کہ جو ہم سے پہلے آگے جا چکے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے جا چکے وہ مستقدمین ہیں. کہتے ہیں تمہارے، ہم تو کہتے ہیں نا پچھلے کو، پچھلے تو وہ ہیں جو ابھی جنہوں نے آنا ہے، اگلے وہ ہیں جو جا چکے آگے. سفر ہے نا آدم علیہ السلام سے. تو آگے کون ہے؟ آدم علیہ السلام آگے تھے، ہم پیچھے ہیں. تو جو ہمارے بعد آئیں گے وہ ہمارے پیچھے ہیں، ہم آگے جا چکے ہوں گے. تو وہ اگلوں پچھلوں کا معنی بھی ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جو جا چکے وہ بھی، اور جو ابھی پیچھے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. تمہیں بھی جانتا ہے، جو جا چکے ان کو بھی جانتا ہے، جو ابھی پیچھے آنے والے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب ان سب کو جمع کرے گا، اگلوں پچھلوں ساروں کو جمع کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمتوں والا، علم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو بنایا ایک کھنکتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے. یہ بات باقی جگہوں سے مختلف ہے. کہیں 3 لازب آیا ہے،
चिकना गारा, वो इसी तरह मिट्टी का अक्सर आया मिन तुराबिन। यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे ये बात बताई गई, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा ये बात आई है कि मिन हमाइम मसनून, वो मिट्टी जो खनक रही थी और वो सन चुकी थी। गारा आपको मालूम है, आप अगर उसे किसी घास फूस उसमें मिला के ना, वो जैसे पुराना लेप करते थे, तो वो गारा बना के आप रखते हैं, थोड़े दिनों के बाद उसके अंदर से एक बसांत सी एक आनी शुरू हो जाती है, मिट्टी की अपनी एक बू होती है, वो आना शुरू हो जाती है। या शदीद गर्मी के बाद अगर थोड़ी सी फवार पड़े तो वो आप महसूस करेंगे कि वो, लेकिन वो और चीज़ है। ये जो गारे के अंदर ऐसे आती है ज़रा उससे मुख्तलिफ है। तो जब गारा उसके अंदर चिपचिपाहट पैदा हो जाती है तब वो वाली बू आती है। तो वो चिपचिपा भी रहा था, खनक भी रहा था। अब इससे वो जो तस्वुर ज़हन में आता है, पता नहीं अब असलियत क्या है, लेकिन ये कि अगर आप देहात में कभी आपने देखा हो, बारिश हुई हो, कहीं थोड़ी देर पानी रुका हो, खड़ा हुआ हो, उसके बाद जब वो सूखता है तो वो जो छप्पड़ सा बना होता है ना, उधर मिट्टी सूख के तो उसकी टुकड़ियाँ सी बन के तो किनारे उठ जाते हैं। उस पे पाँव रखें तो कोई थोड़ी सी खड़क खड़क सी आवाज़ आती है। नीचे उसके उस वक्त चिकनी मिट्टी बन चुकी होती है, वो ऊपर से सूख चुका होता है, नीचे उसके अंदर वो चिकनाहट पैदा हो चुकी है। तो मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून वल जान्ना खलकनाहु मिन कब्ल मिन नारिस समूम, और जिन्नों को उससे पहले हमने बनाया और उनको बनाया आग की लू से। एक शोला होता है, एक शोले का वो हिस्सा होता है जो नज़र नहीं आता, उससे वो जिन बनाए। तो इसका मतलब इंसानों को, ये जो ज़मीन में इंसानों की तख्लीक हुई है, उससे पहले अल्लाह ताला जिन्नात को बना चुका था। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, और याद करो जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, के मैं बनाने वाला हूँ एक इंसान खनकते हुए सने हुए गारे से। फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं उसे संवार चुकूँ, यानी एक इब्तदाई उसका वो जो बनावट होगी, फिर नोक पलक संवरेगा, पूरी तरह वो अपने उसमें नज़र आएगा इंसान के तौर पर। फिर मैं उसमें अपनी रूह में से फूंक चुकूँ। मैं बता चुका हूँ ये जान नहीं है, ये वो रूह है जो फरिश्तों से भी पहले बनी है, ये वो रूह है जो जिन्नात से पहले बनी है। ये आलमी अरवाह का मसला है। या सालूना का अन रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये आलमी अमर की चीज़ है। वो ला के इसमें फूंक चुकूँ। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो इसके सामने गिर पड़ना सजदे में। फ़सजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमाऊन, तो सजदा किया फरिश्तों ने सब के सब ने जमा होकर, इल्ला इब्लिस, सवाए इब्लिस के। अबा अन यकून मिनस साजिदीन, उसने इनकार किया कि वो सजदा करने वालों में से बने। काला लम अकुल ले अस्जुदा ले बशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, तो उसने अल्लाह से कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सजदा करूँ एक ऐसे बशर को। बशर ये बुशरा जो जैसे होता है ना, वो कहते चेहरा मोरा या चेहरा बुशरा, यानी जो शक्ल सूरत या जो ढांचा जो ये बना हुआ है। तो एक ऐसे बशर को मैं सजदा करूँ, खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, जिसको तूने सूखे हुए खनखनाते सने हुए गारे से बनाया है। काला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, तो अल्लाह ने कहा यहाँ से निकल जा, तू है धुतकारा हुआ। वइन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, और तेरे लिए लानत है बदले के दिन तक के लिए। काला रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौम युबअसून। अब इस तरह की आयत से बाद लोगों ने यह नतीजा निकाल लिया कि शैतान मरदूद हुआ है हशर के मैदान तक। उसके बाद अल्लाह, मैंने बहुत बड़े स्कॉलर आपके शहर लाहौर के, तो वो ये फरमाया करते थे कि जनाब उसके बाद अल्लाह शैतान को भी माफ़ कर देगा। मैंने कहा ये बड़े दूसरे तरीके से ये कहते हैं कि सारे ही माफ़ हो जाएंगे। भाई शैतान भी अगर माफ़ हो जाएगा तो फिर बाकी कौन है जो नहीं माफ़ होगा? तो ये अपने दिल को तसल्ली देने के लिए लोग शैतान को भी जो है ना जन्नत में पहुंचा देते हैं। लेकिन ये जो पिछली सूरत पढ़ रहे हैं वो फिर किधर जाएगी? अगर इस आयत का वो मतलब ले लें कि यौम युबअसून तक मसला है, तो वो जो पीछे सारे दोज़ख में एक दूसरे को जो लड़ रहे थे वो किधर रखेंगे? वो निकाल देंगे। ये मसला होता है। अपने मतलब की बात सुनी, बाकी सारी उमिट कर दी, ये गुमराही है। काला फ़अन्ज़िरनी इला यौम युबअसून काला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक वक्त मालूम तक, वो वक्त मालूम दिन जो है उस तक। काला रब्बि बिमा अग़वैतनी, अब उसने चैलेंज किया है, मेरे रब जो तूने मुझे गुमराह किया, लउज़य्यनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़, मैं इनके लिए ज़मीन को मुज़य्यन करूँगा, यानी इनके अट्रैक्टिव बनाऊँगा ज़मीन को। वलउव्वियन्नहुम अजमाइन, और मैं इन सब को गुमराह कर दूँगा, बिचला दूँगा, तेरे रास्ते से भटका दूँगा। ये जो ज़मीन की रौनक है ना, ये जब से टेक्नोलॉजी का उरूज आया है तो रौनक में 1000 गुना इजाफा हो गया है। रौनक तो पहले भी थी, पुरकशिश थी ज़मीन, लेकिन अब जो ज़मीन जिस तरह पुरकशिश हुई है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सारे जो वसाइल लग्जोरियस लाइफ के आए हैं, ये तो टेक्नोलॉजी की बदौलत आए हैं। और चीज़ें महंगी नहीं हुई हैं, सस्ती हुई हैं।
یہ میری بات آپ کو شاید اتنی جلدی سمجھ نہ آئے. آج آپ جو ایک بلاک لگاتے ہیں، پہلے اس کی جگہ پتھر تراش کے لگائے جاتے تھے. آپ ایک پتھر اس طریقے سے ترشوائیں مستری سے، اس کی کاسٹ نکالیں اور بلاک کی نکالیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا چیز ہے. چیزیں مہنگی نہیں ہوئی ہیں، اس اعتبار سے دیکھیں چیزیں سستی ہوئی ہیں، ہر شے آپ کی دسترس میں آ گئی ہے. تو میں اس دنیا کو ان کے لیے خوب پر رونق بنا دوں گا، دلکش بنا دوں گا، اٹریکٹیو بنا دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندے ہی بچیں گے، باقی میں چھوڑوں گا کسی کو بھی نہیں، سب کو لگا دوں گا اس کام پر. کالا ہاں، لیکن اٹریکٹیو تو ہوئی ہے، اس کے لیے محنت بھی تو بہت کرنی پڑتی ہے. آج سے 100 سال پہلے نہ بجلی کا بل، نہ گیس کا بل، نہ یہ جناب کوئی ٹیکس، نہ یہ مصیبتیں، نہ گاڑی، اپنا کھوتا تے اپنی باڑی. اور آج میاں بیوی مل کے محنت نہ کریں نا تو ایک اچھی مطلب ایوریج زندگی نہیں بسر ہوتی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا نے اپنی طرف کھینچ لیا. عید حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. انسان اتنا قیدی کبھی معاش کا نہیں بنا تھا جتنا آج بن گیا ہے. کالا ھذا صراط علیہ مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ میرا رستہ ہے سیدھا، مجھ تک آتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان میں سے جو تیری پیروی کریں گمراہوں میں سے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین، ان سب کے وعدے کی جگہ دوزخ ہے، سب کے سب کی. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ، ہر ایک دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ ہوگا. ظاہر ہے چور ایک دروازے سے، ڈاکو دوسرے سے، اور جتنی بھی قسم کی وہ جو ہے نا فریبی مکار ایک اور سے، ہر ایک کے لیے اپنا اپنا پورشن ہوگا. جزء مقسوم، بانٹا ہوا ہوگا وہ. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ نعمتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشموں میں. ادخلوہا بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان میں پوری سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ. اچھا مزے کی بات ہے کہ بیریا ٹاؤن کے دروازے پہ یہی آیت لکھی ہوتی ہے، او جنت و داری، اے جنت نگدی ہدوں کو آؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم کھینچ کے نکال دیں گے ان کے سینوں میں جو کچھ بھی کدورت ہوگی، خفگی ہوگی. اخواناً، بھائی بھائی ہو کے، علی سرر متقابلین، بیٹھے ہوں گے جڑواں تختوں کے اوپر آمنے سامنے. لا یمسہم فیہا نصب، وہاں انہیں کوئی نہ تکلیف پہنچے گی. وما ہم منہا مخرجین، نہ بے مخرجین، نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر کیجیے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ ان کے پاس آئے. فَقَالُوا سَلَامًا، آ کے کہا سلام. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں تم سے اندیشہ ہے، ڈر معلوم ہوتا ہے. وہ کھانا نہیں جب انہوں نے کھایا. قَالُوا لَا تَوْجَلْ، انہوں نے کہا آپ ڈریے نا. إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم آپ کو ایک ہوشیار لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کا جب ذکر آئے گا، بے غلام حلیم، بردبار، چھری چلوالی، صبر کرنے والا. اور یہ غلام علیم، ہوشیار، علم والا. قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ، انہوں نے کہا جب مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے تو تم مجھے خوشخبری دیتے ہو. فَبِمَا تُبَشِّرُونَ، تو کیسی خوشخبری ہے یہ؟ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے. فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، نا امید ہونے والے لوگوں میں سے مت بنو. قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو گمراہ ہوتے ہیں. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، اب انہوں نے پوچھا تمہارا مشن کیا ہے؟ یعنی یہ خوشخبری دینے کے لیے اتنے بڑے جتھے کی آنے کی ضرورت تو نہیں تھی، تو آئے کیوں ہو؟ آج کس کام پر آئے ہو؟ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرموں کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. إِلَّا آلَ لوط، یعنی سارے ہلاک ہوں گے سوائے لوط کے گھر والوں کے. یہ حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کے گھر والے سارے کے ساروں کو ہم بچانے والے ہیں. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے. قَدَّرْنَا، یہ طے کر دیا گیا ہے. إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، کہ وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاء آل لوط المرسلون،
قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بالحق قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہجر آیت نمبر 60 تک ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، آپ آگے چلتے ہیں۔ پس منظر یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہیں بشارت دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور اس کے بعد وہ اصلاً آئے تھے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے۔ وہاں سے وہ اب رخصت ہوئے، یعنی شام سے رخصت ہوئے اور حضرت ابراہیم کے پاس سے، اور وہ گئے صدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام مقیم تھے اور قوم کو خبردار کر رہے تھے۔ فرمایا فلما جاء آل لوط المرسلون، جب لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس وہ رسول، وہ فرستادے پہنچے جو فرشتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے۔ یہاں جس ترتیب سے واقعات بیان ہو رہے ہیں دوسری جگہوں پہ اس ترتیب سے بیان نہیں ہوئے۔ یہاں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے آتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی شناخت کروا دی کہ ہم فرشتے ہیں، جبکہ باقی جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے قوم آئی اور قوم نے جو ہے اس وقت تک لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ تھا، پھر جب وہ قوم ایک حد سے بڑھ گئی تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ آپ پرواہ نہ کریں، بے فکر رہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ لیکن یہاں ذرا ترتیب بدل گئی ہے، یہاں کے مضمون کے تقاضے کے طور پر ترتیب یہ رکھی گئی۔ قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اجنبی لوگ ہو، ناواقف ہو، میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، جانتا نہیں ہوں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کے آئے ہیں کہ جس میں یہ جھگڑا کرتے تھے، بحث کرتے تھے، جس کے بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے تھے کہ وہ نہیں ہو سکتی، یعنی عذاب۔ وآتیناک بالحق وإنا لصادقون، اور ہم حق لے کے آئے ہیں اور ہم سچے ہیں۔ فاسر بأہلک بقطع من اللیل، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ۔ واتبع ادبارہم، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی گھر والوں کو آگے چلائیں، خود پیچھے چلیں۔ ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ وامضوا حیث تؤمرون، تو اب چلے جاؤ جدھر سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ وقضینا الیہ ذلک الامر، اور ان لوگوں کے لیے، ان بستی والوں کے لیے یہ بات طے کر دی گئی ہے، ان دابر ہؤلاء، کہ ان کی جڑ کٹے گی، مقطوعن، کٹی ہوئی ہوگی، مصبحین، صبح ہوتے ہی، یعنی صبح تک ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ اب یہ شام کے وقت آئے ہوں گے تو اس کے بعد کی یہ سارا سین ہے۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اب یوں سمجھے کہ خلاصہ پہلے بیان کر دی، اب اس کے بعد اس پورا جو بھی وہاں واقعہ ہوا اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور بستی والے آئے خوشیاں مناتے کہ آج تو بہت اعلیٰ شکار ہاتھ لگا ہے، کیونکہ وہ یہی ان کی طبیعت بگڑ چکی تھی اور اس کام میں وہ ملوث تھے، غیر فطری کام، اور یہ فرشتے جو ہے بہت خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے خوشخبریاں دیتے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے لپکے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ قال ان ہؤلاء ضیفی، ظاہر جب آ کے چڑھائی کی تو لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی حفاظت کے لیے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، تو میری جو ہے رسوائی کا سامان نہ کرو، مہمان کی بے عزتی میزبان کی بے عزتی ہے، تو میری رسوائی کا سامان نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں روکا نہیں کہ سارے جہان کا ٹھیکہ نہ لو، بھئی آپ خود ہو، آپ کی اولاد ہیں، بس کافی ہے، اب جو بھی آتا ہے اس کے آپ جو ہے نا محافظ بن کے کھڑے ہو جاتے ہو، تو آپ کو منع نہیں کیا کہ سارے جہاں کا ٹھیکہ نہ لو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے اتمام حجت کے طور پر کہیے، یا یہ کہ جو بھی نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، تو ساری قوم کی بیٹیاں اس کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یعنی جو صحیح رستہ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کی تسکین کا رکھا ہے اس کی طرف انہیں متوجہ کیا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم نے کرنا ہے تو نکاح کرو، اور جس طرح جو اللہ نے صحیح ترتیب بتائی ہے اس پر چلو۔
لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، یعنی اب اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وہ لوگ اپنی مستی میں اس دن مدہوش تھے، اندھے ہوئے تھے، وہ ان کی عقل مت ماری گئی تھی جذبات کی رو میں بہ کے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو پھر صبح کے وقت ان کو، سورج نکلتے وقت ہی جب وہ سورج نکلنے والا تھا تو ایک تیز آواز نے آ لیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو اس بستی کے اونچے کو ہم نے نیچا کر دیا، جسے ہم اپنی زبان میں تلپٹ کر دینا کہتے ہیں، تو تلپٹ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر ہم نے برسایا پتھروں کا، جو سجیل یعنی کنکر نما پتھر تھے، جو مٹی کے، یوں سمجھیے کہ سنگ گل تھے۔ یہ صحرا کے اندر جب کہیں کوئی قطرہ گرتا ہے بارش کا، موٹی بارش اگر ہو تو وہاں اس کے جہاں وہ ٹپکا، وہ مٹی اس کے گرد جمع ہو جاتی ہے، بعد میں وہ ایک گول سا جو ہے نا وہ بن گیا، اس پر جب دھوپ لگتی ہے تو جیسے اینٹ پکاتے ہیں ہم بھٹے میں، اس طرح وہ پک جاتا ہے، یہ ہے سنگ گل۔ تو گویا وہ بارش ہوئی، وہ ایک طرح کے جیسے بلٹ کے اندر بہت سارے آپ چھرے ڈال دیتے ہیں تو وہ چھروں کی مانند ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا برسایا۔ اب آپ یعنی بارش تو شاید اس کی سپیڈ وہ نہیں ہوتی ہوگی جس سپیڈ سے یہ برسائے گئے ہوں گے، اصل میں تو اس کی ویلوسٹی ہے جس نے وہ سارا کام ان کا تمام کیا۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو متوسم ہوتے ہیں، جو نشان دیکھ کر آنے والے حالات کا جو ہے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، لیکن وہ شیڈوز ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، خاص لوگوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو جو سمجھ رہے ہیں مکے کے اندر، اب انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک سکیچ جو ہے نا وہ رکھ دیا ہے، اس میں اپنی تصویر دیکھ لو کہ یہاں تک تم پہنچ چکے ہو، اب کیا آگے کیا ہونے والا ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ جو بستیاں ہیں وہ ان کی سیدھی راہ پر واقع ہیں، ظاہر ہے ان کا پیشہ تجارت ہے، شام کی طرف ان کا سفر ہے، تو جب مکے سے نکل کے شام کی طرف جاتے ہیں تو رستے میں وہ بستیاں آتی ہیں، ان کے نشانات موجود ہیں، کھنڈرات ان کے موجود ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اسی طرح جو ایکا والے، بن والے تھے، جنگل والے، یعنی قوم شعیب جو تھی وہ بھی ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان سے بھی ہم نے بدلہ لیا، انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا بِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور وہ بستی بھی جو ہے وہ بستیاں بھی ان کی رستے پر موجود ہیں، یعنی اسی شاہراہ کے اوپر، یعنی جب یہ جاتے پہلے یہ آئیں گی شعیب علیہ السلام کی بستی، اور پھر اس کے بعد آئے گی لوط علیہ السلام والی بستی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح ہجر والوں نے، یعنی یہ جو سمود تھے انہوں نے جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام کو، جو اس سے پہلے جو نبی بھیجے گئے ان کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو نشانیاں دکھائیں لیکن وہ منہ پھیرتے ہی رہے، مطلب اونٹنی دیکھی جو نکلی چٹان سے، منہ پھیرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تھے پہاڑوں کے اندر اطمینان سے گھر بنا کر رہنے والے، پہاڑ تراشتے تھے، غاریں ان کے اندر جو محلات بناتے اور وہاں مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، وہ یہ ساری حفاظت کر رہے تھے ہوا سے، کیونکہ ان سے پہلی قوم ہوا سے ماری گئی تھی۔ ان پر ایک تیز آواز آ گئی، وہ آواز جو انسان برداشت نہ کر سکے، زور کی اتنا دھماکہ۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ایک تیز آواز نے صبح ہوتے ہی انہیں آ لیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اپنی دفاع کے لیے جو بھی انہوں نے ساز و سامان جمع کیا تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا، جو کسب کیا تھا وہ ان کے کام نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ سارے واقعات سن کے ایک بات سمجھ لو، ہم نے یہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہیں ان کو نہیں بنایا مگر با مقصد بنایا ہے۔ مقصد پورا کرے گا تو برقرار رہے گا، جو شے اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دے، فطرت کا اصول ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جڑ اگر پانی دینا چھوڑ دے تو پورا درخت سوکھ جائے گا اور ساتھ جڑ بھی سوکھ جائے گی، یہی فطرت کا اصول ہے۔ تو انسانوں کا بھی ایک مقصد ہے، وہ اپنا مقصد پورا نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ سروائیول آف دا فٹسٹ، یہ فطرت کا جو اصول ہے یہ ہم نے بنایا ہے۔ تو ایک فٹسٹ وہ تمہیں فزیکل ورلڈ میں نظر آتا ہے، ایک ہماری دنیا بھی ہے جو ہم چلا رہے ہیں، جو اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرے گا وہ نابود ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہم نے کوئی شے باطل نہیں بنائی، تو انسان کو بھی باطل نہیں بنایا، اس کا بھی ایک مقصد حیات ہے، پورا کرے گا تو برقرار رہے گا۔
وَإِنَّ، اور یہ کہ اجتماعیت پوری غلط رخ پہ چل جائے یہاں صاف ہو جائے گی، فرد اگر غلط رخ پہ جائے گا وہ آخرت میں جا کے صاف ہو جائے گا، اگلی منزل کے لیے اس کی سلیکشن نہیں ہوگی، وہ مس فٹ ہو گیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، فَاصْفَخِ الصَّفْخَ الْجَمِيلَ، تو آپ کنارہ کشی اختیار کیجئے، خوبصورت کنارہ کشی اختیار کرنا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو ابتدا میں تو بہت زیادہ توجہ دیتے رہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جب یہ صورت بنی کہ لوگ بالکل ہی بہرے کانوں سنتے تھے، تو اب حضور کو اس پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی کہ ان کے پیچھے زیادہ پھرنے کی اب اور زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی بہت بڑا خلاق، پیدا کرنے والا، بنانے والا، آج کہیں بہت بڑا انجینئر ہے، العلیم، سمجھ رکھنے والا، جان کوئی شے کیسے بنائی جاتی ہے اسے پتہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور اے نبی ہم نے آپ کو دیا ہے 7 ایسی آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ اکثر مفسرین کا اس میں یہی رائے ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں اور جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، گویا امت مسلمہ کا وظیفہ ہے اسے دہرانا۔ والقرآن العظیم، اور یہ بھی ایک حدیث سے بھی ہے اور مفسرین نے بھی تقریباً زیادہ اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں القرآن العظیم جو ہے وہ بھی سورہ فاتحہ ہی کو کہا گیا ہے، وہ خود ایک مکمل قرآن ہے۔ ظاہر الفاتحہ اس کا دیباچہ ہے، اس کا سارا خلاصہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ وہ جو بتایا جو صراط الذین انعمت علیہم، تو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، یہ جو نبیوں کے سارے واقعات ہیں تو یہ تو سارے انعمت علیہم میں آ گئے، صدیقین میں آ گئے، شہداء میں آ گئے، صالحین میں آ گئے۔ باقی جو قومیں ہلاک ہوئیں تو وہ آ گئی مغضوب علیہم میں اور ضالین میں، تو وہ سارا گویا پورا قرآن اسی کی تفسیر ہے، تو اس لیے وہ خود ایک مکمل قرآن ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اب اس کا ایک تقاضا ہے، اللہ نے اتنی بڑی دولت آپ کو دی ہے تو اس کا ایک تقاضا ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ اب آپ کی آنکھیں، یہ جو مختلف لوگ ہیں دنیا میں آباد اور جن کو ہم نے خوشحالی دی ہے، ان کو جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ کسی کا محل بڑا ہے، کسی کی سرداری بہت ہے، کسی کا تاج اونچا ہے، کسی کے پاس دنیا میں کوئی اور جو ہے نا وہ حیثیت ہے اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے۔ سب سے بڑی دولت تو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اب نہ ہی ان کا آپ غم کریں کہ یہ کس انجام سے دوچار ہوں گے، آپ نے انہیں سمجھا دیا، اب جس انجام سے دوچار ہوں گے اسی کے حقدار ہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے کندھے جھکا کے رکھیں ایمان والوں کے لیے، وہ آپ کی توجہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فرمائیے کہ میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، میرا کام ہے بتا دینا کہ یہ ہونے والا ہے، تو اپنا راستہ ٹھیک کرنا لوگوں کا اپنا کام ہے۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، اور آپ پر ہم نے اسی طرح ایک پیغام اتارا جیسے ہم نے ان پر اتارا تھا جنہوں نے تقسیم کر دیا، جنہوں نے اسے بانٹ لیا۔ یہ ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے تھے، نورم و ہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کتاب کو تم نے بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اور اس میں سے جو ہے جو لوگوں کو دکھاتے بھی ہو لیکن بہت سارا چھپاتے ہو، تو گویا تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ کو دکھانا اور کچھ کو چھپا لینا۔ تو ان پر بھی تو ہم نے اتارا تھا جنہوں نے اسے تقسیم کر دیا، اس کے حصے بکھرے کر دیے، کچھ چھپا لیے اور کچھ جو ہے وہ لوگوں کو دکھائے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن کی بوٹیاں بنا لی، یعنی ایک قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے، تو اسی قرآن کا ایک جو ہے نا ابتدائی ورژن تھا جو ان کے پاس تھا، تو اس کی انہوں نے بوٹیاں کر دیں، کچھ دکھایا کچھ چھپا لیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے پوچھ کے چھوڑیں گے، کسی کو بھی جو حرکت ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ جس نے چھیڑ چھاڑ کی ہے چھوڑیں گے نہیں، پوچھیں گے ضرور۔ اما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اور اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ابتدا میں یہ بات ذہن میں رکھیں، جب سورہ جو ابتدائی آیات اتری ہیں سورۃ العلق کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو آپ نے کسی کو دعوت نہیں دی، صرف آپ نے اپنے قریبی جو بھی ہیں ان کو بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے، ایک واقعہ ہوا ہے، فرشتہ دیکھا ہے۔ اسی پہ ایک بھونچال آ گیا، جو بھی جو برادری میں بات پھیلی تو اس پہ باتیں ہونی شروع ہو گئیں، مجنون اس طرح کی۔ پھر اگلا مرحلہ ہے وہ ہے سورہ مدثر، قم فانذر، اب لوگوں کو خبردار کیجیے، وربک فکبر، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ لیکن یہ بھی آپ نے اس طرح کیا کہ آپ جو ہے آس پاس جو بھی ہیں ان کو بتاتے تھے، انفرادی دعوت ہی کا انداز تھا۔
پھر وہ حکم آیا جو ہم نے پڑھ لیا، جو کہ نہیں آگے پڑھیں گے، وہ انذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ پھر آپ نے دعوت دی، لوگوں کو جمع کیا، اپنے خاندان بنو ہاشم کو کھانا کھلایا، ایک دفعہ کھلایا، بات سنے بغیر چلے گئے، دوسری دفعہ کھلایا، پھر سننے کے لیے تیار ہوئے، پھر ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ پھر یہ حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، حکم اب ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے۔ اس پہ پھر آپ وہ پہاڑی پہ تشریف لے گئے، وہ جو وہاں پہ وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگ جمع ہوئے، وہ ان کا دستور تھا، کوئی بڑی بریکنگ نیوز دینی ہو تو یہ طریقہ کیا جاتا تھا، جب لوگ سب آ گئے تو آپ نے ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ وہاں وہ جو ہے نا ابو لہب نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں پہ بلایا ہے، یعنی یہ بات سنانے کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ تو اس پہ پھر وہ صورت اتری تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہ ترتیب ذہن میں رکھیے کہ اچھا اس کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ خفیہ ہے، یہ کوئی خفیہ شفیہ نہیں ہے، یہ ایک یوں سمجھیے کہ یہ ایک تدریج، فطری تدریج ہے۔ آپ کے پاس کوئی یعنی دیکھیں کوئی بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے غیر معمولی معاملہ، کوئی خواب غیر معمولی نظر آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے کسے بتائیں گے؟ لوگوں کو بتائیں گے یا گھر والوں کو بتائیں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب وہ گھر والوں کو بتانے کا یہ مطلب سمجھ لینا کہ یہ خفیہ ہے، یہ تو بالکل ہی ایک عجیب و غریب بات ہوگی۔ اس کے بعد رشتہ داروں کی بات آ گئی، پھر کھل فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یہ پہلے 3 سالوں کے اندر اندر یہ سب ہو گیا۔ اب ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے جو کچھ کہ آپ نے لوگوں سے کہنا ہے، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جو تمسخر اڑاتے ہیں آپ کا، ان کے لیے آپ کے لیے ان کے مقابلے میں ہم کافی ہو جائیں گے۔ یہ بڑی خاص آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرے گا، مذاق اڑائے گا، توہین کرے گا، اس سے اللہ خود انتقام لے گا۔ اور بعض جو ہے نا یعنی صحابہ نے یہ بات لکھی ہے، اپنے بیان کی ہے کہ جب کہیں کوئی کسی قلعے کا محاصرہ کرتے، عرصہ گزر جاتا، فتح نہ ہوتی، تو یعنی جب مایوسی چھانے لگتی تو ان کی طرف سے کوئی توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہوتا تو بس پھر ہم خوش ہو جاتے کہ اب یہ نہیں بچیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا جو آپ کے مذاق اڑانے والے ہیں ان سے انتقام لینے کا اللہ خود ذمہ دار ہے، وہ لے گا، خود لے گا۔ ہم کافی ہو جائیں گے آپ کی طرف سے ان استہزاء کرنے والوں پر۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا رکھے ہیں، دوسرا اور بندگی کا وہ جو ہے نا کوئی معبود اختیار کر رکھا ہے۔ فسوف یعلمون، تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں پتہ ہے جو کچھ یہ بکتے ہیں، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، رنج پہنچتا ہے آپ کو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، انہیں چھوڑیے، آپ اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کیجیے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اس کی خوبیوں کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ دیکھیے یہ جو دنیا سے دکھ ملتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ دنیا سے گیلا کرنا اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج رب کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس کی طرف جو ہے نا وہ جیسے ہم نے پڑھا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہ یعقوب علیہ السلام نے جب کہا، کوئی بات کی، گھر والوں نے کہا آپ یوسف کا ذکر نہیں چھوڑیں گے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنے غم کا اور جو بھی میری تکلیف ہے اس کا شکوہ یا شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سے اپنی جگہ پہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے کی جائے تو وہ پھر گلا شکوہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ اللہ جو ہے نا اس پر پھر ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اپنی جو بھی ایک تکلیف ہے تو کس کے سامنے کریں گے جا کے ذکر اس کا، اور کس کے سامنے روئیں گے؟ تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز اسی لیے ہے، رات قیام اللیل اسی لیے ہے، تو فسجد رب وقم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنیے۔ وعبد ربک، اور لگے رہیے اپنی رب کی بندگی پر، فرما برداری پر، اس کی اطاعت پر، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے سامنے یقین آ جائے۔ یعنی یقین آنے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایمان میں کوئی کمی ہے تو وہ ابھی جا کے یقین کی صورت اختیار، یعنی یقینی خبر آ جائے یا یقینی حالت آ جائے، یعنی موت آ جائے، اس وقت تک اس کو جاری رکھیے، مستقل رکھیے۔ یا یہ بھی کہ اللہ فتح دے دے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا،